اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ہماری اس عظیم الشان اور فقید المثال اہل حدیث کانفرنس کے مرکزی خطیب کاموں کی سے آئے ہوئے ہمارے مرکزی مہمان، شیر ربانی، حق و صداقت کی نشانی، باعث شیریں بیان، مقرر خوشلحان، فاضل نوجوان، حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو مائک پر آئیں اور ہمارے سامنے خطاب فرمائیں۔ ان سے آنے کے قبل ان کی نظر صرف یہی کہوں گا کہ رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر، رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر ٹھوکریں کھاتا ہے تاریکی میں ملت کا جلوس، جن بہشتی مقبروں پر ہو گئے روشن جگر چراغ، گنتی کے یہی تھے چند ملت بیضا، گنتی کے یہی تھے چند نفوس۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا تے پروگرام جس دے اندر تسی حضرات اللہ دی توفیق نال کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اور علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ کدھر گیا سپیکر ہے دی ایکو ذرا بند کرواؤ۔ آمینہ دلال
صلی اللہ علیہ وسلم دا ایکو ایدی کٹ کرو جی. اللہ نے سانو امتی بنایا، غلام بنایا. انسان ہونا بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، لیکن مسلمان ہونا اس تو بھی بڑی سعادت اور خوش بختی ہے. اللہ سانو صحیح معنی انسان بھی بنائے اور مسلمان بھی بنائے. یہ بات روز روشن دی طرح واضح ہے کہ اس ساری کائنات دا نظام بنان والا بھی اللہ اور چلان والا بھی اللہ. بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ تے ہے بھی کلہ. اے نظام نہ بنان اندر اودا کوئی شریک ہے اور نہ اے نظام چلان اندر اودا کوئی شریک ہے. اکیلے نے بنایا اور اکیلا ہی اس نو چلا رہے ہیں. اس مالک دیاں بہت ساریاں صفات نے، رب دیاں صفتاں بندیاں نہیں پائیاں جا سکدیاں، چونکہ اللہ دا شریک کوئی نہیں، او دا ہم سر کوئی نہیں، او دے علاوہ معبود کوئی نہیں، رب دے علاوہ مسجود کوئی نہیں. اے ساریاں صفات کلے رب العالمین دیا نے. اور ویسے بھی عقل دا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس مالک نے سانو اتنا بڑا وجود عطا فرمایا، ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، زبان دیتی ہے، اکھاں دیتیاں نے، سنن واسطے کان عطا فرمائے نے، اس مالک دا حق بھی بندا ہے کہ ہاتھ چونکہ اونے عطا فرمائے نے، اے ہاتھ جدوں اٹھن صرف عرش والے رب دے سامنے اٹھن. پیشانی رب العالمین نے عطا فرمائیے. اے حق بندا ہے کہ اے پیشانی جدوں چکے صرف رب العالمین دے سامنے چکے. اے او دا حق ہے. اگر اے صفتاں دوسرے دے اندر پا دیتیاں جان کہ سجدہ رب نو بھی ہے تے سجدہ کسے انسان نو بھی ہے، سجدہ رب نو بھی ہے تے سجدہ کسے قبر نو بھی ہے، سجدہ رب نو بھی ہے، سجدہ کسے مزار نو بھی ہے، سجدہ رب نو بھی ہے، سجدہ کسے دربار تے بھی ہے. اے صریحاً شرک بن جاندا ہے تے مشرک بندہ جنت دا حقدار بن سکدا. اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں صفتاں انساناں چ نہیں پائیاں جا سکدیاں. او دیاں صفات کی نے کہ او رب بھی ہے، او دیاں صفات کی نے او خالق بھی ہے، او مالک بھی ہے، او رزاق بھی ہے،
او جبار بھی ہے، او قہار بھی ہے، او داتا بھی ہے، او مصور بھی ہے۔ اے ساریاں صفتاں اللہ ذوالجلال والاکرام دیا نے، اور قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ فرماندے نے ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ ساریاں خوبیاں اللہ ذوالجلال والاکرام دیا نے۔ جبار بھی ہوئے، قہار بھی ہوئے، خالق بھی او ہوئیے، مالک بھی او ہوئیے، داتا بھی او ہوئیے، مشکل کشا بھی او ہوئیے، حاجت روا بھی او ہوئیے، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ، بیٹیاں عطا کرنے والا بھی اللہ، بیٹے عطا کرنے والا بھی اللہ، نفع دینے والا بھی اللہ تے نقصان پہنچانے والا بھی اللہ۔ اور اے ساریاں رب العالمین دیا صفتاں نے تے اے اللہ دے وچ ہی رہنیاں چاہی دیا نے، بندیاں وچ پیدا کرنیاں چاہی دیا، بندیاں وچ پیدا کرن دی کوشش نہیں کرنی چاہی دے۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا، رب العالمین دیاں بہت ساریاں صفات دے وچوں ایک صفت ایویل کہ زمین و آسمان دیاں ہر لکیاں چھپیاں خبراں جاندہ تے صرف عرش والا رب بھی جاندہ ہے۔ عالم الغیب بھی رب العالمین دی ذات ہے، اور چونکہ میرے ذمہ بڑی سختی نہ عنوان لگایا گیا کہ میں اس حوالے نال تو آڈے سامنے اپنی گزارشات اور معروضات کریں کہ عالم الغیب کون ہے؟ بولو عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے۔ علم غیب رکھن والی ذات صرف رب العالمین دی ذات ہے۔ اور اگر اللہ دے قرآن دا مطالعہ کیتا جائے، میں کوشش کراں گا انشاءاللہ الرحمن کہ اللہ دا قرآن تو آڈے سامنے پیش کراں، اور میں اپنی گفتگو دے اندر اللہ دے قرآن دیاں آیات دا سہارا لواں، اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین دا سہارا رکھاں، اور پروانیوں قرآن دیو۔ آئیے رب العالمین دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا، اور اپنا عقیدہ بنا کے لے جاؤ، اپنا مسلک بنا کے لے جاؤ، اپنا ذہن بنا کے لے جاؤ کہ عالم الغیب صرف رب دی ذات ہے، اور قرآن اس بات دا شاہد ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن نازل ہو رہا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل ہو رہا۔ انبیاء علیہم السلام اور ندیاں زندگیاں دا مطالعہ فرما لو۔ جناب آدم علیہ السلام نے حضرت آدم تو لے کے جناب
عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ تو لے کے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام تک، آئیے قرآن دا مطالعہ کریے، قرآن دی تلاوت کریے نا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن چوئی مسئلہ حل فرما دیتا، واضح فرما دیتا، اور قرآن ہی تے ایسی کتاب ہے کہ قدم قدم تے ساڑی رہنمائی فرما رہی ہے۔ قرآن ہی ایسی عظیم کتاب ہے جن نے قدم قدم تے ساڑے مسائل دا حال پیش فرما دیتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے پیارے سیدنا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام تک، بلکہ ایک گل ہور ذہن نشین فرما لو، اے ایویں ذہن بنے کہ جن جان دینے، ہائے ہائے اللہ دے فرشتے سب کو جان دینے، اور رب ذوالجلال دی قسم ہے فرشتے بڑی اعلیٰ مخلوق نے، ایک قدم بھی رب العالمین دی نافرمانی نہیں کر دے، اپنے مالک دی فرما برداری کرنے والے، اور قدم قدم تے احکم الحاکمین دے احکامات دی پابندی کرنے والے، لیکن اونا فرشتیاں دی حالت کیفیت ہے کہ او فرشتے بھی کلی علم غیب نہیں جانتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے نبی جناب آدم علیہ السلام نے، رب العالمین نے فرشتیاں نو فرمایا، اللہ فرما دے نے فرشتے ہو میں زمین تے آدم نو بنانا چاہنا ہوں، دسو تو آڈی کی مرضی ہے، دسو تو آڈا ذہن کیے، حالا میرا رب کسے کو لو مشورہ لین دا پابند، رب کسے کو لو مشورہ لین دا پابند نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات فرشتیاں دے سامنے رکھیے، رب العالمین فرماتے نے میں آدم نو بنانا چاہنا ہوں، تے فرشتے جواب دین دینے نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ ذوالجلال دے سامنے فرشتے عرض کر دینے اللہ سونیا تیریاں حمداں بیان کرن واسطے، اللہ تیریاں سناواں بیان کرن واسطے اسی جو ہے ہمیں رب العالمین فرما دینے فرشتے جو میں جانا وا تسی جان دے، جو میں جانا وا او تسی نہیں جے جان دے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام سننا اللہ فرماندے نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کچھ چیزاں رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو سکھلا دیتیا نے، انہا چیزاں دے نام جناب آدم نو سکھلا دیتے نے، اور انہا چیزاں نو فرشتیاں دے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے فرشتیوں دسو ہاں انہا چیزاں دے نام کی نے؟ اللہ ذوالجلال دے فرشتے عرض کر دے نے سبحانکا لا علم لنا، اللہ تو پاکے تے سانو اینا چیزاں دے نامہ دا پتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ دے فرشتے کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔
عرشاں والے سانو تے نہ چیزاں دے ناواں دا پتہ نہیں. ایک گل سمجھ آئی کہ فرشتے بھی کلی علم غیب جان دے. ہن جناب آدم علیہ السلام دی ذات گرامی ہے. رب العالمین نے پیدا فرمایا, جنت دے اندر داخل فرما دیتا ہے. چھٹی ابلیس بے ایمان شیطان نو بھی مل گئی ہے. انہیں آکھیا ربا مینوں بھی اجازت دے گا, مینوں بھی چھٹی دے گا, میں اپنا زور لگاواں. اے اپنا زور لگان جنت جان واسطے, میں اپنا زور لگاواں جنت تو ہٹان واسطے. او چھٹی تے سونیا اینو بھی مل چکی ہے. اے وکھری گل ہے کہ اسی اے دے داواں تے لگ گئے ہاں, اے دے جال وچ اسی پھس گئے ہاں. اسی سمجھنے ہاں بڑا خیر خواہ ہے, اے ساڈے واسطے بڑا ساڈا گہرا دوست ہے کہ کیسیاں کیسیاں سانو ترکیباں بیان کردا تے دسدا تے ساڈے دل چ پیدا کردا. حالاں حقیقت ہے میر محمدیو, اصل حقیقت ہے شیطان بندے دا دشمن. اے تیرا سجن ہو سکدا کیوں جی انسان دا سجن ہو سکدا؟ رب العالمین نالو ود کے ذات کیڑی ہے جڑی بندے نال محبت کرے. اور میں تے کہا کرنا وا اونا پیار ماں اپنے بیٹے نال نہیں کردی, باپ اپنی اولاد نال نہیں کردا, بھائی اپنے بھائی نال نہیں کردی, ہمشیر اپنے ویر نال نہیں کردی. اور جنہ پیار رب اپنے بندے نال کردے نے. تے شیطان جے دعویٰ کرے بھی منو تیرے نال بڑا پیار ہے, وہ اپنے دعوے سچا ہو سکتا نہیں. سچا کیویں ہو؟ یہ تے اونجی ہویا نا کہ کوئی بی بی آکھے میں تیرے نال تیری ماں نالوں بھی بہت ہی محبت کرنی ہے. لوکی آندے نے جیڑی آکھے نا ماں نالوں بہتا پیار کرنی ہے وہ پھپھے کٹن ہوندی ہے. ماں نالوں ود کے پیار کون کر سکدا؟ تے بندے نال رب تو ود کے محبت کون کر سکدا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب آدم علیہ السلام نو ماں جی حوا نو جنت دے اندر داخل فرمایا اور آرڈر کیے یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین. ہے شیطان بندے دا دشمن, اللہ یہ دیاں چالاں تو بچا کے رکھے. ہے شیطان بندے دا دشمن تے پیچھا مول نہ چھوڑے. جمن تھی لا مردیاں تائیں او ویرو مکھ نہ موڑے. شیطان انسان دا ظاہر بھی دشمن ہے, اے دا باطن بھی دشمن ہے, چٹا ننگا دشمن ہے انسان دا. کدی بولو سجن ہو سکدا؟ اے نہیں تیرا سجن ہو سکدا. جناب آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے جنت دے اندر داخل فرمایا. اے میرے آدم تے اے حوا سارا جنت تہاڈا ہی ہے, جتھوں جی کردا جے کھاؤ, جتھوں جی کردا جے پیو, جتھوں جی کردا جے رو بو آرام کرو, سارا جنت تہاڈا. پر ایک گل سن لو, ولا تقربا ہذہ الشجرہ, اے سارے جنت وچ ایک درخت اے دے لاگے جانا نہیں. بولو اے دے لاگے جانا پتہ نہیں. ادوں تو ہی گل پئی ہے ساڈے طبیعتاں چ, جتھے لکھیا ہوئے نا ادھر نو جانا منع,
ایویں ہی جھاتیاں ماری جائیں، ایویں پردے چک چک جھاتیاں بندہ ماردا، ویکھیے تے صحیح ادھر ہے کی ہے؟ جتھے لکھیا ہوئے نا ہارن بجانا منع ہے، اوتھے چنگا نپ کے توتا اسی رکھنے آ، فطرت جی پتہ نہیں یہ بات شامل ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے آدم اے حوا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے ایک درخت جے سارے جنت وچوں اے دے لاگے نہ جایا جے۔ ہن اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں نے جناب آدم تے ماں جی حوا جنت دے اندر اپنی زندگی دے ایام گزار دے نے بے سبحان اللہ، تے مرضیاں چل دیا نے رب العالمین دیاں، شیطان نو بھی تے موقع ملیا، انہوں بھی چھٹی ملی ہے، اے ہن دلاں وچ وسوسے پانڈیا، تے قرآن آندا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ قسمہ چک چک کے کہن دیا آدم اے حوا توانو نہیں پتا جے رب نے توانو اے درخت کھان تو کیوں منع کیتا ہے؟ کیوں کیتا ہے؟ رب نہیں چاہتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تسی ہمیشہ ہی جنت وچ رہو، اصل وچ گل اے وے تانوں راز دا نہیں پتا لگا، اس درخت دا پھل اگر کھا لو گے تے ہمیشہ ہی جنتی بن جاؤ گے، تے رب نہیں چاہتا تسی ہمیشہ جنت وچ رہو۔ تے اوتھے دیاں رونقاں بہاراں ویکھ چکے نے، میں کتاب چ پڑھ رہا سا تقریباً 40 سال دا عرصہ آدم علیہ السلام تے ماں جی حوا جنت چ رہنے، ہن اوتھے دل لگ گیا رونقاں ہی رونقاں نے، ہن جنت وچوں باہر آن نو جی کردا، بولو جی کردا؟ اب بزرگاں نو ذرا ہلا دیو، انہاں نو ذرا جگا دیو، میری واری آئی تے گو بول گیا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق الحدیث، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، ماشاءاللہ قاری سعید اللہ سعید صاحب کو تساں قرآن سنے ہیں اللہ دی توفیق نال، اور علماء کرام مولانا قاری سعید الرحمان صاحب اور مولانا قاری وقار احمد صاحب، میرے بڑے پیارے بھائی قاری محمد اسلم صاحب، الحمدللہ علماء دی کثیر تعداد ہے، تے میں کوشش کراں گا تہاڈی چھیتی چھیتی جان چھٹ جائے، تے جنی دیر تک بیٹھو کم از کم انی دیر تک ذرا پیار محبت نال اللہ دے کار اندر تشریف رکھو، اللہ تہاڈا سارے دا آنا بیٹھنا اپنے دربار قبول فرمائے۔ میری واری آوندی ہے تے مینوں سنانا بھی پیندا تے نال جگانا بھی پیندا۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث قاری محمد حنیف ربانی صاحب، اے جناب آدم علیہ السلام تے ماں جی اینا عرصہ جنت چ رہنے تے ہن شیطان نے نا دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھیا، بھئی جنت چوں نکلن نو کیدا جی کردا، کہن لگا اگر یہ دانا کھا لو گے تے پھر جنت چوں نکل سکو گے، پھر ہمیشہ ہی تساں ایتھے رہنا، تے جنت چوں نکلن نو کدوں جی کردا پیا؟ اے تے کملی قوم میری کہ جڑے بیچارے ادھروں وڑدیاں بھی ڈنڈے تے اندروں نکلدیاں بھی جاندیاں بھی ڈنڈے تے بولو آوندیاں بھی لینا لگیاں نے۔ جناب کتھے چلے نے؟ اے چلے نے جی بشتی موری لنگن واسطے خیر نال، تے واپس آیا نا تے ایڈا موٹا متھے تے آلو بنے ہیں، کی ہویا؟ اے خیر نال بشتی لنگ کے آئے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او اے بہشتی دروازہ رب ذوالجلال دی قسم ہے میں منن واسطے تیار نہیں، اور جیڑا دروازہ کوئی مولوی کھولے، جیڑا دروازہ کوئی ڈی سی کھولے، جیڑا دروازہ کوئی ایس پی کھولے، جیڑا دروازہ کوئی جرنل کھولے، جیڑا دروازہ کوئی ملنگ کھولے، جیڑا دروازہ کوئی گدی نشین کھولے، اور جس جنت جاندیاں بھی ڈنڈے آندیاں بھی ڈنڈے، مینوں رب کبریا دی قسم ہے اور میں نو جنت منن واسطے تیار نہیں، میں تے اس جنت نو مننا وا کہ جدا
تے آمینہ دے لال نے غلاما تکبیر تکبیر مسلک حق الحدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اوے اساں تے اس جنت وچ جانا ہاں اس تو پہلا دی جیڑی گل ہے کوئی امام ابو حنیفہ دا پلہ پھڑ کے جنت تے ٹر جائے تانوں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں بولو نہیں اچھا کوئی امام شافعی دے دامن پھڑ کے جنت ٹر جائے تانوں کو پریشانی ہے؟ نہیں کوئی احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا دامن پھڑ کے جنت چلا جائے تانوں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں جائے جانا چاہیے کوئی شافعی دا دامن کوئی مالک دا کوئی ابن حنبل دا کوئی جعفر صادق دا کوئی سفیان ثوری دا اور جدا دامن پھڑ کے جنت وچ جائے لیکن اہل حدیث نے رب دے جنت وچ جانا ہے تے آمینہ دے لال دا دامن پھڑ کے جانا ہے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث قاری محمد حنیف ربانی صاحب آمینہ دے لال علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا محبوب سونے اعلان فرما دے جناب آدم جنت دے اندر نے شیطان قسمہ کھان دیا رب نہیں چاندہ معاذ اللہ کہ تسی ہمیشہ جنت وچ رہو ایک بارہ کھاؤ تے صحیح او چکھو تے صحیح کھاؤ تے صحیح ایک بارہ تے آندے نے پانی قطرہ قطرہ پتھر تے بھی ڈگدا رہا تے کسے لے موری ہو ہی جاندی ہے جیوں لگا 40 سال مسلسل لگا رہا او کھاؤ تے صحیح ویکھو تے صحیح تے ایک دن ماں جی ہوا دیا نے اے ساڑا بڑا خیر خواہ ہے قسمہ چکن دیا ہے تے اینو والا بچارے نو بیچو کی فائدہ ہو سکتا ہے اینو ایدے جو کی مفاد ہے رہنا تے صدا آسائی ہے اے بچارہ ہمیں قسمہ چوکے سانو یقین دلان دیا ہے معلوم ہوندہ ہے یہ ساڑا بڑا خیر خواہ ہے ایک گل میر محمدیو ہور بھی سمجھ آن رہی ہے جڑا بہتیاں قسمہ چکے ہو بہتا جھوٹا ہوندہ ہے جڑا بہتیاں قسمہ چکے ہو بہتا جھوٹا ہوندہ ہے ماں جی کہن لگیاں ویکھیے تے صحیح ایڈی جو خیر خائی کردہ پیا بابا جی کہن لگے کرما لیے چپ کار رو نہ اس کھیڑے پاؤ رب نے جو منع کر دیتا نہیں ایک بار ویکھیے تے صحیح بندہ کیے تے آپ ویکھن دا ہی نتیجہ جے سارا جی آپ ویکھن دا ہی نتیجہ جے سارا ایک دانہ توڑیا بابا جی نے تے ادھا ماں جی نے کھا لیا تے ادھا بابا جی نے کھا لیا کھائیے تے صحیح حرج کیے لو حرج اے ہوئی جے جو سامنے نظر آن دیا ادھروں دانا کھادا ادھروں جنت دے کپڑے لاتھ گئے ادھروں دانا کھادا ادھروں جنتی لباس اتر گئے اللہ نے زمین تے بھیج دیتا ہے تے ہون نال وال بھی آپ ہی دس دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے آدم پیارے تو آڈا اصل ٹھکانہ جنت ہے تو اڈائیے پر ہون لبے گا ضرور پر تھوڑی جئی محنت کر کے لبے گا ضرور پر کوشش دے بعد لبے گا اللہ سونے آساں تو آنو منانا ہوئے تے کمیں منائیے فرمایا ربنا ظلمنا اے میرے آدم تے حوا میں تو انو والدہ سناوا آکھیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کی مانا ربنا ظلمنا اللہ اسی ظلم کر بیٹھے انفسنا اپنی جانتے
اور مینوں یاد آیا کیڑے ویلے یاد آئے خطیب پاکستان اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے مولانا فرمایا کر دے سر بابا جی نے آکھیا ظلمنا انفسنا اللہ اسی ظلم کر بیٹھے اپنی جانتے تے مولوی آکھیا نہیں جانتے نہیں جان کے جانتے نہیں جان کے وہ غیب جو بابا جی نو ہے سی تے پھر جان کے ہی دانا کھادا ہے نا بھی سواتے لئیے کیویں دا دانا ہے جنت جو نکلتے جانا ہی ہے جانتے نہیں ہو نہ آکھیا جان کے بابا جی نے آکھیا نہیں ہو میرے او پترو او میرے او لاڈیو او مولویو او لمیاں لمیاں داڑیاں آلیو او مسیطاں دے دیویاں چو داڑیاں چوپڑ کے ہونا لیو او میرے او سونے او پترو جان کے نہیں جانتے انہیں نہیں بابا جی جان کے نہیں بابا جی جان کے فرمایا جان کے نہیں کیونکہ بابا جی نو علم ہی نہیں ہر گل دا علم کون جاندا ہے رب العالمین جان دے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نہ فرشتے جان دے نے اے جناب آدم علیہ السلام نے آنا تھوڑا جا اگے چلیے انج قیامت دا دن اللہ دی عدالت لگیے دربار خداوندی دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی نے ساری انسانیت جتھے جمع اوتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود نے اللہ دی عدالت دے اندر تشریف لے آئے نے اللہ فرمان دے نے یا عیسیٰ ابن مریم انتا قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی انا اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے دربار دے اندر نے اللہ فرماندے نے اے مریم دے بیٹے عیسیٰ انتا قلتا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ اے پیارے عیسیٰ تو آکھیا سی اپنی قوم نو کہ میرے مرن دے بعد منو اللہ تو علاوہ معبود بنا لیا اے تو آکھیا سی تے جناب عیسیٰ علیہ السلام گل سنن گے تے کمب جان گے تے جواب کی دین دینے ان کنت تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک اللہ جو تیرے جی وچے او میں جاندا اللہ جو میرے دل وچے او تسی جان دے ہو تے جو تواڈے جی وچے او میں نہیں جاندا انکا انت علام الغیوب سارے غیبان دے علم جاندہ تے کلا عرش والا اللہ ہی جاندہ اے عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت دے دن بھی ثابت ہو رہا اللہ دے دربار دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں انکا انت علام الغیوب او
ادھر جناب آدم نے اے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آ نظرہ رب العالمین دے کا اور پیارے نبی سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام نے ساتھی نال نے دوست نال نے جماعت نالے تے اللہ دے نبی تشریف لے جا رہے نے اللہ انساناں دے بھی لشکر نے نال جانوراں دیاں ڈاراں بھی اڑ دیاں جا رہیاں نے تے جاندیاں اللہ ذوالجلال دے نبی نے اچانک پرندیاں دی حاضری لگائی ہے تے قرآن کی آندہ اللہ فرماندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ جناب سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اچانک پرندیاں دی حاضری لگان دینے تے فرمان دینے مالیا کی ہویا منو لا ارالو ہد منو ہد نظر نہیں آ رہا او سچی مجھے یہ تھے نہیں گا ہد منو ہی نظر نہیں آ رہا ام کانا من الغائبین او منو ہی نظر نہیں آ رہا کہ واقعاتانی ایتھوں غیب موجود نہیں جے ہد ایتھوں واقعی غیب تے پھر گل سن لو جے واپس آیا تے میں انہوں عذاب کرانگا لا اعذبنہ عذابا شدیدا میں بڑی کڑی سزا دیاں گا بڑا سخت عذاب کرانگا تے جے مینوں بہتا غصہ چڑھ گیا اولا اذبحنہ یا میں انہوں چھری پھیر دیاں گا اولا اذبحنہ اولا یاتینی بسلطان مبین یا پھر میرے کول کوئی پکی دلیل لے کے آئے گا اجے گلاں باتاں ہونی ڈیاں نے تے ادھروں اے بھی سرکار اڑ دیا آ گئی ہے سبحان اللہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اے اللہ دے نبی سلیمان جی بہتا غصے وچ نہ آیا دے تو اڈی مہربانی ہے میں چلاتے گیا ہوا پر میں ایک ایسی خبر لے کے آیا جدا توانوں پتا جدا توانوں پتا جدا توانوں پتا نہیں ایمان نہ دسو نبی تے اگے ہی غصے ویسی بھئی جے آیا تے میں انہوں عذاب کراں گا سزا دیاں گا تے یاد ہے منوں بہتا غصہ چڑھ گیا تے انہوں چھری پھیر دیاں گا ذبح کر دیاں گا کھمب پٹ دیاں گا تے نبی تے اگے ہی غصے چ بیٹھے سن تے اے اتوں آ کے آندا سلیمان میں ایسی جگہ دا پتہ کر کے آیا جدا تینوں پتہ تسی نبی ہو تو انو پتہ نہیں میں نبی نہیں میں پتہ لے کے آیا ہوں اے اللہ دے نبی انو چھری نہ پھیر دیں دے نبی یہ سمجھ دے اور تو میری توہین کرن دے ہیں گستاخی کرن دے ہیں اور ہد تینوں نہیں پتہ لگ دا کہ میں تے سب کچھ جاننا ہوں میں تے اسمانہ دیا جاننا زمین دیا جاننا تینوں نہیں پتہ تو گستاخ
گستاخی کرن دیا میں تے ہر لکی چھپی جاننا وا اللہ دے نبی سلیمان نو ہد ہد آ کے کہہ رہا اللہ دے نبی جی جو مینو خبر دا پتا او توانو پتا کہ تواڈے دور نبوت دے اندر تواڈے اقتدار دے اندر ایک ایسی جگہ وے کے آیا ہوا اتھوں دی عورت بادشاہ تے انہوں لوگ سجدہ کر دینے بے اللہ میری توبہ ہد ہد انہوں سجدہ کر دینے تے تو کی جانا آندہ اللہ یسجدو للہ اللہ یسجدو للہ امیر محمدیو اے نکے جے ایڈی کو سری جے ایڈی کو نکی جی اکائی سریے دی تے ایڈی کو سری آلا کہہ رہا اللہ یسجدو للہ اے اللہ دے نبی جی اے بی بی نو سجدہ کر دینے اے سورج دی پرستش کر دینے تے حضرت میں چاہنا وا اے او دی بجائے عرش والے رب نو سجدہ کرن رب نو سجدہ کرن کنو سجدہ کرن اللہ یسجدو للہ اور جیڑی گل ادھی چھٹاکی دی سیری والے ہد نو سمجھ آ گئی ہے او دابڑے جڑا سیر مولوی دیتے انہوں کملے نو سمجھ نہیں آئی 5 کلو دا سیرے تے اس چلے نو سمجھ نہیں آئی کہ کملے آپ عقیدہ تے مسلک بنا لیں کہ آپ پیشانی رب نے عطا فرمائیے اے جدوں چکے نہ کسے قبر دے سامنے نہ کسے مزار دے سامنے نہ کسے دربار دے سامنے نہ کسے گدی دے سامنے نہ گدی نشین دے سامنے اور سر جدوں چکے عرش والے رب دے سامنے نعرہ تکبیر اللہ اکبر آج تروا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا آج تروا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا رہنما مصطفیٰ محمد حنیف ربانی صاحب اللہ دے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام نے اے ہوئی رب دے نبی نے تے انج ساتھی نال نے لشکر نالے تے اللہ دے نبی تشریف لے جا رہے نے سبحان اللہ تے گزر دے ہم ایک آبادی دے کولوں گزر کے ویرانے دی طرف تشریف لے جا رہے نے تے ایک کیڑی اور ساڑھے حکمرانوں تو اڈے تے کیڑی جنی بھی عقل نہیں کیڑی اپنیاں سہیلیاں دی تے اپنی رعایا دی جنی خیر خواہ ہے تو سیدھے انہیں بھی اپنی عوام دے خیر خواہ نہیں نکی جائی کیڑی تے اعلان کر دیئے یا ایوہ النمل ادخلو سبحان اللہ قرآن کہہ رہا قرآن یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون کیڑی اپنیاں رعایا دیاں کیڑیاں نو آواز دے کے کہہ رہی ہے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم نی کیڑیو اپنیاں روڈیں چ داخل ہو جاؤ اپنے گھراں چ داخل ہو جاؤ یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون نبی سلیمان دا لشکر آ رہا ہے تے کتے توانوں پیران دے تھلے ہی نہ مد کے چلا جائے وهم لا یشعرون تے انہوں پتہ بھی نہ لگے ایک کیڑی بھی بابنی سی
اوے کیڑی بھی بابنی سی جیدہ عقیدہ وے کہ نبی سلیمان جان دے اے نبی سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں کہتے تو آنو پیران ویچی نہ مد کے چلے جان وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تے انہوں پتہ بھی نہ لگے پتہ لگا کیڑی دا عقیدہ بھی اے وے کہ کلی علم غیب جان تے عرش والا رب بھی جان دائے جے کل غیوب رسولاں تاں کیوں جے کل غیوب رسولاں تاں کیوں آدم دانا کھاوے تے یوسف نو یعقوب پیغمبر ہاتھ پائیاں کال مرواوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا انبیاء علیہ السلام دی جماعت عقیدہ اے ہوئی بنانا کہ کلی علم غیب جاندہ تے کلا عرشاں والا رب بھی جاندہ ہے اللہ ایدرنا رب العالمین دے پیارے نبی جناب خلیل علیہ السلام نے نبی خلیل نے آگ وچ چھال ماری ہے تے بیٹے دے گلے تے چھری رکھیے ایمان نہ دسو ہاں جے ابراہیم علیہ السلام نو اے پتا سی کہ میں آگ وچ چھال مارنی ہے تے آگ نے مینوں آکھنا ہی کچھ نہیں کوئی بہادری ہے کوئی بہادری ہے بندے نو اے پتا ہوئے آگ بل دیئے پئی میں دے چھال مارنی ہے آگ نے مینوں آکھنا ہی کچھ نہیں میں ہوں تسی ہوو دجا ہووے تیجا ہووے ولی ہووے بزرگ ہووے پیر ہووے امام ہووے انہوں پتہ ہے آگ نے مینوں آکھنا کچھ نہیں انہیں آگے چھال ماری لوکی آکھن کے ایک آدھی بہادری ہے پتہ تے تینوں پہلے ہی سی کہ آگ نے ساڑنا نہیں بیٹے دے گلے تے چھری رکھیے پہلے ہی پتہ سی کہ چھری نے کٹنا کیوں جی پتا سی اور نہیں سی پتا نبی ابراہیم نو اے پتہ ہی نہیں سی آگ نے ساڑنا کے بچانا ہے اے پتہ ہی نہیں سی کہ بیٹے دے گلے تے چھری رکھنی ہے چھری چلنی ہے کہ نہیں چلنی تے جے معاذ اللہ اے سارا ہی پتا سی بھی چھری چلنی نہیں آگ نے ساڑنا نہیں تے پھر تے نعوذ باللہ ہے ہی ڈرامہ استغفر اللہ پھر بہادری کا دیئے پھر تے کوئی بڑی وڈی گل نہیں اللہ اللہ اور بڑی پیاری ترجمانی صاحب دل کی تیئے آندہ جے کر غیب ہے سی باب آدم تائیں جے کر غیب ہے سی باب آدم تائیں تے دانا پھول کے کدی بھی کھام دینا تے جے پتا سی جنت وچوں نکل جانا تے نیڑے اوس درخت دے جام دینا تے جے پتا سی نو چڑک پینی جے پتا سی نو چڑک پینی تے پتر لئی دعا سنا دینا تے جے پتا سے آگ نے ساڑنا نہیں جے پتا سے عقیدہ درست کر لو عقیدہ جے پتا سے آگ نے ساڑنا نہیں چھال آگ وچ ماری تے کی ماری تے جے پتا سی چھری نے کٹنا نہیں قربانی پتر دی تاری تے کی تاری اللہ اللہ تے جے پتا سی کھانے وچ زہر رلیا جے پتا سی کھانے وچ زہر رلیا تے اللہ بوٹیاں تائیں بلام دینا
تے جے کر غیب ہے سے نبی پاک تائیں تے کھانا کھان یہودن دا جام دے نام جے پتا سی کھانے چ زہر رلیا اللہ بوٹیاں تائیں بولام دے نام پتا لگا کوئی نہیں جان ایتھے آندہ ہے بزرگاں دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں بزرگاں دیاں بلیاں انہوں ہے اوندیاں ہی پتا لگ جاندہ ہے وابی آیا ہے کہ غیر وابی آیا ہے پہلے ہی انہوں پتا جنی واراں جننے مہمان آن اونی بارا ہی میوں کر دیئے بڑی سیانی ہے ماشاءاللہ بڑی عقل ماندے بڑی تنائے جننے پرونے آن اونی بارا ہی میوں کر دیئے ایک دن ہے پرونے بہتے آ گئے انہیں کٹ کی تا لوکاں ہو بزرگاں دی بلی وڈیری ہو گئی ہے اے پھل گئی ہے انہیں ہاں پھلی نہیں ایک وابی واد آ گیا او دیواری بولی پر سونے ہو عقیدہ بنا لو مسلک بنا لو کوئی نہیں جاندہ کلی علم غیب کون جاندہ اللہ ذوالجلال والاکرام جان دے اور غور کرنا ذرا میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی کیفیت بھی ایوے آپ علیہ السلام دی ذات گرامی خود میری تے توڑی اممہ جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی اممہ جان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ بن المستلق تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں راہ آؤندیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کی دائم حضور علیہ السلام تشریف فرمانے ماں جی عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے میں اپنے گلے نو ذرا ٹٹولے قضائے حاجت تو فارغ ہو کے واپس آئیا نے آکے ذرا اپنے گلے نو ہاتھ مارے جیڑا ہار آریتن لے کے آئیا سن او ہار گلے چ نہیں ملے تے ماں جی انہوں تلاش کرنے واسطے چلیاں جان دیا نے ماں جی فرمان دیا نے میں تلاش کر دی سامپے تے رات دا اجے اندھیر آئی سے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا کافلہ کوچ کرن لگا کافلہ روانہ ہون لگا تے جیڑے حودج میں بیٹھی ہوں دی سن صحابہ نے اونجی چکے تے انہوں سواری تے رکھ دیتا جاندہ اونٹ تے رکھ دیتا جاندہ ہے آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت تشریف لگا اماں جی فرمان دیا نے میں واپس آئی نا میں ویکھیا صحابہ بھی جا چکے نے اللہ دے پاک پیغمبر بھی تشریف لے جا چکے نے کسے نے ایک دفعہ سوال کر لیا اماں جی جنہ حود جو اٹھایا سی اور نانو اے پتہ ہی نہ لگا کہ تسی ویچ ہے ہو کہ نہیں دے فرمان دیا نے پوچھن والے اصل ویچ گال ایوے ایک تے میری عمر ہی بالکل تھوڑی سی بالکل ہی تھوڑی عمر سی تے جسم بھی میرا دبلا پتلا سی میرے جسم دا وزن کی بندہ مہینہ تے محمد دے چلے چا آگی نہیں سی بل دی مہینہ تے ساڑھے نبی دے کاروے چا آگی نہیں سی بلیا کر دی کھانو لبدہ نہیں سی تے اساں وزن کی پارا ہونا سی لہذا اونجی ہونا چکیا اے سمجھیا بچے یہ ایشا اور نہ سواری تے رکھیا تے چلے جاندے نے اماں جی فرمان دیا نے میں جس جگہ تے پہلا بیٹھی سنا میں اپنی جگہ تے یا کے بے جانیا کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صفوان بن معطل صحابی دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے اے ہمیشہ ہی کافلے تو پیچھے ریا کر دے سر پیچھے کو ڈگی ٹٹھی چیز ہندی اے چک کے کافلے والے تک پہنچا دیں دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی پیچھے وے اماں جی فرمان دیا نے میں ایک ہوئی سوچ کے بیٹھ
جانیاں تے مرضیاں میرے مولا دیاں اچانک نیند آ گئی تے ماں جی دا چہرہ کھل جاندا ہے صفوان بن معطل اجے سورج دی لو نہیں پوری طرح ہوئی آندے نے میں دوروں ہی نظرہ ماریاں انج لگدا جویں کوئی گٹھڑی پئی ہے تے میں سوچیا کسے مسافر دا سامان رہ گیا ہے میں ذرا قریب گیا نا اماں جی دے چہرے تو چادر ہٹی سے تے پردے دیاں آتا نازل ہون تو پہلا تے ماں جی دا چہرہ ویکھیا ہی سی آندے نے میں قریب گیا میریاں نظراں سیدہ عائشہ دے چہرے تے پئیاں تے میں اونچی آواز نہ پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون میں اونچی آواز نہ پڑھیا ماں جی عائشہ دی نیند کھل جاندی ہے جلدی نہ اپنا پردہ سمیٹیا فرماندے نے میں سواری بٹھائی ماں جی عائشہ نو اوپر بٹھایا آپ مہار لے کے نال نال چل دے جا رہے ہیں جتھے قافلے والے بیٹھے سن اوتھے دوپہر ویلے جا کے اسی بھی اونا نو مل پینے لیکن اس دوران ہی دشمنان اسلام نے انہاں ظالمان نے بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے عبداللہ ابن عباش منافق بیمان تے نالے دے ساتھی حواری بھی نے دوروں آوندیاں ویکھیا نا تے آپس وچ اکھاں اکھاں چی اشارے کر دینے کہن لگے او ویکھو نا محمد دی بیوی عائشہ صفوان بن معطل نال کلی آ رہی ہے تے جے ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہندی توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کلی کیوں رہ جاندی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے مدینے دے اندر طوفان بدتمیزی بپائے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میری طبیعت جاندے ہی خراب ہو گئی ہے بخار دی شدت ہے میں اپنے حجرے دے اندر ہی رہنی ہوں پر انہاں کو میں محسوس کر رہی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر والا او پہلے والا رویہ ہی نہیں رہ گیا او پہلے والیاں محبتیں ہی نہیں رہ گئیاں او پہلے والے پیار ہی نہیں رہ گیا آقا ہوندے نے تے دروازے چ کھڑے ہو کے فرماندے نے بیمار دا کی حال ہے اینی گل پوچھ کے میرے آقا واپس تشریف لے جاندے نے اللہ اللہ ایک دن ماں جی فرماندیاں نے مستا میرے نال تے میں قضائے حاجت واسطے باہر نکلیاں مستا دا قدم اپنی چادر نہ اڑیا تے ڈگ دیاں بچ دیاں ٹھیڈا لگ جاندا تے فرماندیاں نے تائسا مستا وے مستا اللہ کرے تو مر جائے تیرا بیڑا غرق ہو جائے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نی مستا کیوں میرے ویر مستا نو گالیاں کڈنی پئی تے مستا کہن لگی نہیں میری بھولیے عائشہ اجے بھی انہوں ویر کہن ڈئی ہیں جن نے منافقین مدینہ دے جال وچ آ کے پتر تیرے تے تہمتاں لگا دیتیاں نے اماں جی فرماندیاں نے مینوں ہر شے بھول گئی ہے تے میں واپس اپنے گھر آئی اپنے حجرے دے اندر پہنچی تے روندے ہی میرا دن گزردا روندے ہی میری رات گزردی ہے بن کی گیا ہے اماں جی فرماندیاں نے مینوں کوئی ہوش ہی نہیں رہ گیا میں آخر مجبور ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کیتی آقا جے مینوں اجازت دیو تے میں اپنے ابو دے کر چلی جاواں اجازت میرے پیغمبر نے دیتی اماں جی عائشہ اپنے ابو دے کر چلیاں گئیاں اللہ اللہ کر داخل ہوئیاں تے امی دے کلیجے نہ لگیاں تے چیخاں نکل جاندیاں نے کہن لگی امی تانوں میرے بارے کوئی خبر ہے وے کہ نہیں ماں کہن لگی نہیں عائشہ پیاری ہے تیرے بارے مدینے طوفان
طوفان بدتمیزی بپا ہو چکا ہے اما جی دیاں سسکیاں بلند ہوئیاں بالا خانے تو جناب ابو بکر بھی نیچے تشریف لے آئے اپنے ابو جی دے سینے نہ لگ کے بیٹی اپنی اکھاں دے آنسو بہا رہی ہے اللہ اللہ ابو بکر فرمان دے نے میری بیٹی عائشہ رب دا واسطہ ہی اپنے محمد دے ویڑے چلی جا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اپنے کار چلی جا ماں جی عائشہ صدیقہ نو واپس پیجیا جاندہ اما جی فرمان دیا نے ایک دن میں لیٹی سام تے اللہ دے پاک پیغمبر میرے کولی آکے بہ جاندے نے تے میری امی بھی ہے میرے ابو جی بھی بیٹھے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے عائشہ مدینہ طوفان بدتمیزی بپائے عائشہ جے غلطی ہو گئی تے اپنے رب کو لو معافی مانگ لے اللہ معاف کرن تے قادر ہے تے عائشہ جے صاف ہیں تے پھر بھی گل دس دے اما جی فرمان دیا نے مینوں شدت غم دی وجہ تو جناب یوسف دے ابا جان دا نام بھی یاد نہیں رہا تے فرمان دیا نے حضرت جے میں اے آکھاں کہ میں پاک صاف ہاں تے ہے تے میں واقعی پاک صاف ہاں اللہ دے نبی پھر تساں نہیں مننا تے جے میں آقا میں گناہگار ہاں تے آقا میں گناہ کیتا کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ماں عائشہ صدیقہ اپنی امی وال نگاہاں اٹھائیاں امی بیٹی دا تو ہی سوال دا جواب دے دے عائشہ دیاں صفائیاں تو ہی دے دے تے بیٹی کہن لگی پتر ماں کہن لگی بیٹی عائشہ گل کسے ہور دی ہندی تے لکھاں ہزاراں جواب سن پر میری بیٹی گل تیری تے تیرے محمد دیئے صلی اللہ عائشہ اے توڑا تے توڑے نبی دا مسئلہ ہے میں دے چکی کہہ سکنی ہوں میرے آقا بھی پریشان نے سیدہ عائشہ بھی پریشان نے ماں جی ام رومان بھی پریشان نے میرے آقا علیہ السلام جے اوتھے ہی تشریف فرمانے میرے آقا دے کول جبریل آگئے نے اما جی فرمان دیا نے نبی دی پیشانی مبارک تو پسینے دے قطرے ڈگن لگ بیانے آپ دا سر مبارک چک گیا ہے میں سمجھ گئی اللہ دے نبی تے وحی آ گئی ہے تھوڑی دیر ہوئی آقا وحی تو فارغ ہوئے تے میرے مصطفیٰ دے چہرے تے مسکراہٹانے آپ فرمان دے نے عائشہ تینوں مبارک ہوئے عائشہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیری صفائی اندر پورا قرآن دا رکوع نازل فرما دیتا ہے سبحان اللہ عائشہ تیری عظمتوں قربان جامان ماں ام رومان کہن لگی عائشہ اٹھ بیٹی اپنے نبی دا شکریہ ادا کر تے ماں جی عائشہ فرمان دیا نے امی نہ تواڈا شکریہ ادا کرانگے نہ اللہ دے نبی دا شکریہ ادا کرانگے میں تے اس عرش والے دا شکریہ ادا کرانگی جن نے مینوں نہ مصیبتاں تو نجات عطا کر دیتی ہے میر محمدیو میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ السلام کم و بیش 40 دن یا 1 مہینہ پریشان رہنے منافقان نے نبی دی بیوی تے تہمت لگائی ہے ابو بکر دی بیٹی تے دشمنہ تہمت لگائی ہے اور جے میرے مصطفیٰ سب کو جی جان دے نے کل علم غیب جان دے ہندے تے پھر میرے پاک پیغمبر نو 40 دن پریشان رہن دی لوڑی کیڑی سی صحابہ نہ مشورہ کرن دی لوڑ کیڑی سی علی تے جناب عمر نال مشورے دی ضرورت کی سی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے ہی پتا سی بھی ایسا پاک ہے ایسا صاف ہے ایسا دا کردار سچا تے سچا ہے میرے آقا کیوں پریشان ہوندے لیکن 40
دن تک نبی پریشان نے، نبی دے صحابہ پریشان نے. پروانیوں قرآن دیو مسئلہ یہی حل ہوندا پیا کہ آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے کلی علم غیب نہ مولوی جاندا، نہ امام جاندا، نہ خطیب جاندا، نہ فقیہ جاندا، نہ مجتہد جاندا، اور کلی علم غیب جاندا تے عرش والا خدا جاندا. اور قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے میرے محبوب زمین و آسمان اے سارے جہان دا علم کوئی نہیں جاندا الا اللہ، مگر صرف مگر صرف اللہ. اللہ دے علاوہ کوئی ایسی ذات تے کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جڑے اے سارے چیزاں دے علم جان دے ہون. اس واسطے میرے بھائیو اپنے عقائد دی اصلاح کرنی چاہیے اور کتاب و سنت نو اپنا مرکز تے اپنا محور بنانا چاہیے. اے دے اندر دنیا دی عزت ہے، اے دے اندر قیامت نو عزت تے عظمت مل جائے گی. اللہ کو دعا ہے اللہ قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب، ان کے لخت جگر رضی الرحمن ربانی جو کہ ننھے منھے سناخوان ہیں، تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور ہمارے سامنے نعت رسول مقبول پیش کریں. السلام علیکم. فرش مخمل پہ سونے والو، فرش مخمل پہ سونے والو، تم کو قبر میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا. چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا. فرش مخمل پہ سونے والو، تم کو قبر میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. خوبصورت حسین یہ بدن ہے، خوبصورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا. فرش مخمل پہ سونے والو، تم کو قبر میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. خاک سے بنا جسم تیرا، خاک میں ہی یہ مل جائے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. چار یاروں کے کندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گر
چار یاروں کے کندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، فرش مخمل پہ اے سونے والو، تم کو قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ پہن کے کفن کا تو جوڑا، پہن کے کفن کا تو جوڑا، جب جنازے میں سونا پڑے گا، فرش مخمل پہ اے سونے والو، تم کو قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، دیکھو یہ ننھا منھا بچہ ربانی صاحب کا لخت جگر کتنی درد بھری آواز کے ساتھ ہماری سوئی ہوئی غیرت کو جگا رہا تھا کہ مسلمانوں، خدا را آج کبھی آپ کا قبرستان کی طرف آپ کا رخ ہو تو دیکھو یہ ویران پڑی ہوئی یہ آبادیاں، وہ مسلمان کبھی ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تجارتیں کیا کرتے تھے، کاروبار بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہم میں نظر نہیں آتے۔ پتہ نہیں پھر شاید ہماری ملاقات ہو نہ ہو، تو آؤ اس سے پہلے قبر کی تیاری کریں۔